بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کرو، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کرو، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ سے میرے مہرباں، لیکن تیری نگاہ سے میرے مہرباں، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ ماہ رمضان آ گیا ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جو اس ماہ رمضان کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، کہ ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو تو پھر کب ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے مہمان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں، چیئرمین ہیں مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن کے جناب ملک انوار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ثنا خوان رسول جناب سید جان علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں سیاسی و سماجی شخصیت بھی ہیں اور ہماری میٹرو ون نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر بھی ہیں جناب فیصل علی بلوچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں فیصل بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں، شیف بھی ہیں اور مختلف پروگرامز کی ہوسٹنگ کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں، سارہ فرحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ملک انوار صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن کے آپ چیئرمین ہیں، نام ہی ماشاءاللہ سے اتنا پیارا رکھا ہے مدینہ، کیا بات ہے، مدینہ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں یہ فاؤنڈیشن کب بنی، کیسے بنی، کس طرح وجود میں آئی، کیا کیا کرتی ہے یہ؟ کرامت بھائی، سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس طریقے سے نوجوانوں کو آگے لے کر آ رہے اور ہماری ورکنگ دیکھ کر ہمیں آج انوائٹ کیا یہاں پر۔ کرامت بھائی، سب سے پہلے تو یہ فاؤنڈیشن 2 سال پہلے بنی، جس کے بننے کی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کیونکہ کووڈ بھی چل رہا تھا،
لوگوں کی اتنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزر ہو رہی تھی، تو اس کے سلسلے میں ہم نے پھر مدینہ ینگسٹرز فاؤنڈیشن بنائی، جس کا مقصد جو ہم نے رکھا خاص طور پر وہ نیو ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا، ٹھیک ہے، جو ہمارے مسکین، یتیم، جو مستحقین ہیں ان تک ہم امداد کی صورت میں راشن تقسیم کرتے ہیں، یا جو بچیاں شادی نہیں کر سکتے جن کے پیرنٹس، ان بچیوں کی شادیوں میں جو کار خیر ہو سکتا ہے، بارات کی صورت میں شادی ہے، کسی بھی حوالے سے، وہ ہماری فاؤنڈیشن الحمدللہ رب العالمین کہ 5 شادیاں ان 2 سالوں میں الحمدللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کروا چکے ہیں، سفید پوش گھرانوں کی، کوئی تصویر نہیں، کوئی تشہیر نہیں، اور اس ٹائم تک بھی ہماری فاؤنڈیشن صرف اور صرف اسی مقصد کے ساتھ لگی ہوئی ہے تاکہ پازیٹیو جو ہے نا ایٹیٹیوڈ بڑھے۔ آپ کے سامنے کراچی کے حالات کس طریقے سے، کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو جس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات، آج کل اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ رہا ہے، ان تمام ضروریات کو دیکھتے ہوئے جو ہے مدینہ ینگسٹرز فاؤنڈیشن اس ٹائم تک جو ہے صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے اندر لگی ہوئی ہے کہ پازیٹیوٹی کو آگے لایا جائے، شہر کراچی کا جو نیو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سے راشن تقسیم بھی کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ کرامت بھائی، پچھلے سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ در حقیقت فاؤنڈیشن جب بنی تو اس کا سلسلہ ہی یہی تھا، لیکن پچھلے رمضان المبارک میں چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ تھی تو پھر پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے 5 راشن سے یہ اسٹارٹ لیا، 5 سے پھر جب آپ کو پتہ ہے، اچھا ہم ویڈیوز فیس بک میں ڈالتے ہیں کہ چلو ڈونیشن ہے، لیکن اللہ کی برکت کیسز کی صورت میں زیادہ ہوتی 200 کیسز تک پہنچ گئے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ شہر کراچی جب مشکل میں آیا ہے تو شہر کراچی ہی کام آیا ہے۔ پچھلے رمضان المبارک میں بھی 200 گھرانوں تک راشن گیا، بلدیہ ٹاؤن سے لے کر ہمارا کورنگی کراسنگ تک کے کیسز تھے، حیدرآباد کے کچھ کیسز تھے، وہاں ہم راشن نہیں تقسیم کر پائے تو وہاں پر ہم نے کیش ہم نے وہاں پر اماؤنٹ بھجوایا۔ اس سال بھی ہمارا رمضان راشن ڈرائیو الحمدللہ اسٹارٹ ہے، ایک فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے راشن کا، تقریباً 60+ راشن ہمارے جا چکے ہیں، اور فی راشن بیگ ہمارا 5000 روپے کا بن رہا ہے۔ اور اس وقت کرامت بھائی یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں زکوٰۃ نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں، بالکل ایسا ہی، اس کے سلسلے میں ہمیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے جو کہ فرمایا ہے کہ میں کسی کو بھوکا نہیں سلاؤں گا، تو الحمدللہ ایک ذریعہ بنے ہوئے لوگوں کے کام آنے کا۔ جی بالکل ایسے۔ اچھا، پچھلے سال بھی آپ نے راشن تقسیم کیا اور اس سال بھی کر رہے ہیں، تو کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں سالوں میں؟ بہت بڑا ڈفرینس ہے پچھلی بار راشن کے اندر، کیونکہ ہمیں اس وقت تک یقین کریں 12-15 رمضان تک ہم نے 150 کیس تقریباً سولو کر لیے تھے، لیکن اس ٹائم پر ہمارے پاس صرف 60 کیس اور 65 کیس سولو ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس 175 اور 140 کی ریکوائرمنٹ موجود ہے راشن کی۔ بہت بڑا فرق یہ ہے، آپ انفلیشن دیکھ لیں، لاسٹ ٹائم انفلیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، لاسٹ ٹائم ہمارے کو راشن پڑتا تھا 3500، اس ٹائم پر ہمیں 5000 روپے کا راشن، وہ بھی گنتی کی چیزیں، یعنی کہ ہم اگر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہمارا دسترخوان سجتا ہے افطاری کا، ہم آپ کا بھی دسترخوان سجاتے ہیں، وہ میز نعرہ ہے، کیونکہ ہم 5000 سے 6000 روپے میں صرف اور صرف ان کو ایک روح افزا کی بوتل ہو گئی، کچھ چینی ہو گئی، کیا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی مشکل سے ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ اب ڈونیشن کی آمد اتنی کم ہے اور کیسز کی آمد بہت زیادہ ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ چلے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ ہو جائے، تھوڑا ملے سب کو، بالکل کچھ نہ کچھ ہو جائے، تو اسی کوشش کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں تک ڈیفرنس کی بات ہے تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ ماضی میں ہمارے پاس بہت اچھے حالات بھی تھے، ہمارے پاس کیسز آتے تھے، لیکن ہمارے پاس ڈونیشنز بھی آتا تھا، لیکن اب جو ہمارے لوگ تھے ڈونیشن دینے والے، وہ خود اس ٹائم پر مجبور ہیں کہ ہم اپنے گھر کا راشن، کیونکہ آگے بزنس کا ہمیں نہیں پتہ ہے، ہماری معیشت کدھر جا رہی ہے، اکنومی کدھر جا رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، سب اس ٹائم پر اپنے اپنے گھر کے اندر اپنے اپنے معاملات کے اندر ہیں۔ بالکل ایسے اچھے کاروباری افراد جو اس وقت پریشان ہیں۔ فیصل بھائی، آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہے، ماشاءاللہ سے آپ ہوسٹنگ کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے تو بعد میں گفتگو کروں گا ہوسٹنگ کے حوالے سے، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے یہ کب اور کیسے آغاز ہوا، یہ ذرا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں۔ 92 سے اس کا آغاز ہے، 1992 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آغاز کیا تھا، پھر حالات کے تحت چلتے ہوئے جب آگے بڑھے تو پھر اختلافات اپنی جگہ آئے، تو ناہید خان اور صفدر عباسی صاحب کا جو بیچ تھا پورا، ہم سب نے خیرباد کیا پیپلز پارٹی کو، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کی بنیاد رکھی، اور پھر اب کیونکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا وہ حصہ ہے، اور میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا صوبائی عہدیدار بھی ہوں ماشاءاللہ، اور ابھی آگے آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ایک الگ معاملات ہیں جی۔ تو اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ سیاسی حوالوں سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے سیاست نہیں ہو رہی جس طرح سے سیاست کا کہا گیا ہے کہ آپ اس کو خدمت کے طور پہ، یعنی ہم اقتدار کو حاصل کریں، اس کی جد و جہد کریں اور عوام کو پھر اس کے ذریعے خدمت فراہم کریں۔ تو جن لوگوں نے اس کو حاصل کیا
انہوں نے کیا کچھ کیا یہ آپ کے سامنے. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی صرف خود کراچی کو ہی نہیں پالتا, پورے پاکستان کو پالتا ہے. اور ابھی کووڈ کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا اور ابھی سیلاب آیا ہے اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی نے کس طریقے سے بڑھ کر وہاں پر مدد کی ہے. لیکن جب کراچی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, یہ ایک کویسچن مارک ہے سب کے لیے. تو ہمیں اس چیز کو بڑا سوچنا ہوگا. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ 60 راشن جا چکے ہیں, مزید اور جائیں گے. ایک راشن 5,000 کا ہے تو 100 راشن تقریباً 5 لاکھ کے ہو گئے. اگر ہم وہ راشن دینے کی جگہ صرف ایک شخص کو روزگار فراہم کر دیں 5 لاکھ کا, تو اگلے سال اس کو ضرورت نہیں ہے راشن کی. بالکل ہم زیادہ کوانٹٹی پہ جانے کی جگہ کوالٹی پہ چلے جائیں. ہر شخص جو صاحب حیثیت ہے وہ یہ اپنا لے کہ میں ہر سال ایک شخص کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں گا. واہ واہ, تو مجھے آپ یہ بتائیے کیا اس چیزوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے فیصل تو بھائی. یہ بھائی چارہ مدینہ کا بھائی چارہ ہے. جب 2 کو بھائی بنا دیا گیا تو ماشاءاللہ مدینہ ینگسٹرز انہوں نے شروع کی ہے. اور یہی ان کو اس وقت مدینہ کی طرز پر ہی جانا چاہیے. اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو میں کوئی وہ نہیں کر رہا, بہت بہترین کام ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کام کو اگر اس بھائی چارے کی طرف لے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. اور ہم بھی آپ کو پتہ ہے سماجی کام کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس بھی مین یہی ہے کہ زکوٰۃ اگر 1 لاکھ نکال رہے ہیں تو 1,000 روپے بانٹنے کی جگہ ہم 1 لاکھ کسی ایک شخص کسی ایک کو دے دیں, کسی ایک کا تاکہ اس کا بھلا ہو جائے, اس کا کام آسان ہو جائے. تو ان خطوط پہ کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ اور صورتحال بہت گمبھیر ہے جس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. سارا آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے یہ سفر اپنا جو ہے جرنی کہاں سے سٹارٹ کی اور کس طرح سے آپ نے آغاز کیا اور یہاں تک کس طرح سے پہنچی؟ یہ جرنی لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی آسان ہوتی ہے, ہم بڑی جلدی سے جو ہے اسکرین پہ نظر آ جاتے ہیں اور کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوکنگ یہ تو نارمل ہے, کھانا پکانا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. اور چونکہ ہم ایک روایتی ایک پاکستانی ہیں تو ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خصوصاً جو خواتین کا ایک جو پہچانی جاتی ہیں وہ کچن سے ہی پہچانی جاتی ہیں جی کھانا پکانا آپ کو بہت اچھا آنا چاہیے. سو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز میں ہر کام میں بڑی محنت ہوتی ہے, بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, بہت ساری باتیں نیگیٹو پازیٹیو سننی پڑتی ہیں اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو بڑا دل پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری جو ماشاء اللہ سے اب خواتین ہیں بڑی باہمت, بہت حوصلہ بلند خواتین ہیں اور ان کے اندر اب میں جو دیکھ رہی ہوں ٹیلنٹ اور ایک ہمت, حوصلہ آگے بڑھنے کا, کچھ کر دکھانے کا, اپنے آپ کو منوانے کا, تو وہ اب ماشاءاللہ سے خواتین میں بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز ہو گیا. یہ انٹرپرینور خواتین کا نام آپ نے سنا ہوگا, ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے جب یہ کووڈ آیا تھا تو اس سے پہلے ایک ایسا ٹائم تھا جہاں مرد اور خواتین میں بڑا ایک ڈفرینس تھا. اگر میں یہ اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ اگر مرد ایسے تھے کمانے میں اور خواتین ایک اپنے گھر کو اور پوری فیملی کو گھر کے کاموں سے ہی آگے جو ہے وہ چلا رہی تھی اور پہچانی بھی اسی طرح جاتی تھیں. لیکن وہی دور تھا جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑا ناز تھا مردوں کو کہ ہم کماتے ہیں, ہم جو ہے بڑی محنت کرتے ہیں. اس کووڈ کے پورے عرصے میں جو ہے وہ خواتین نے جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ آ کے کما کر دکھایا, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں, جب صرف اور صرف وہ کچن سے ریلیٹڈ ہی, اپنے کھانے سے ریلیٹڈ ہی بہت ارننگ کی. جی ہاں. اور بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے چلایا. تو میں بھی اگر کہوں تو اسی میں سے ایک تھی. اور میں نے کچن سے ریلیٹڈ تو نہیں, لیکن میں نے اس وقت ایک آن لائن مارٹ اپنا اسٹارٹ کیا تھا. اب تو آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے آن لائن جو ہے وہ پیجز ہیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے اس ٹائم آن لائن اپنا ایک مارٹ اسٹارٹ کیا تھا, بلکہ کچھ عرصے پہلے سے اسٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ ایک ہائپ کریٹ نہیں ہوئی تھی. سب چیزیں اوپن تھیں. اور جب کووڈ آیا تو اس کووڈ کے دوران پورے سنیریو میں لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو چکے تھے, تمام کاروبار بند ہو گئے تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں تو الحمدللہ اس وقت میرا جو مارٹ تھا ساراز کلیکشن کے نام سے, وہ بہت اچھا الحمدللہ اس کا فیڈ بیک تھا اور بہت سارے لوگوں نے پسند کیا, کیونکہ ان کو گھر بیٹھے اب تمام وہ چیزیں پرووائڈ ہو جاتی تھیں جو وہ چاہتے تھے, جو منگوانا چاہتے تھے, یا جو گھر کی ضروریات زندگی سے ریلیٹڈ تھی. ڈر بہت لگتا تھا, آپ کو پتا تھا کہ ایون جو
انکم بھی آتی تھی، یعنی نوٹ کرنسی جو ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ہو گیا تھا کہ جی اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی وائرل یا کوئی وائرس نہ ہو. تو ٹائم ہے مجھے یاد ہے کہ جب وہ کرنسی آتی تھی کیش میرے پاس تو اس پہ بھی جو ہے وہ میں بڑا اسپرے کرنا اور ایک بالکل 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 یہ ساری چیزیں تھیں. ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آگے بڑھتے رہے، کام کرتے رہے، اس ڈومین میں آ گئے، شیف کا جو ہے وہ ساری چیزیں اسٹارٹ کریں اور اب الحمدللہ اسٹرگل کرتے کرتے اب آپ کے سامنے یہاں ہے فیصل بھائی کے شو میں ہوں. ماشاءاللہ سے ساری ٹرانسمیشن میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ. اچھا ملک صاحب، میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں. پیغام صرف یہی دینا ہے کہ اس وقت رمضان المبارک جو ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ انسانیت اور بھائی چارگی کا پیغام دے رہا ہے. ہمیں انسانیت اور بھائی چارگی کو پھیلانا چاہیے اور جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، مین چیز یہ بھائی نے کہی کہ روزگار لگانا چاہیے. مدینہ ینگسٹرز فاؤنڈیشن اب لاسٹ ٹائم ہم یہ کرنے والے تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے رک گئے. لاسٹ رمضان میں بھی یہی تھا کیونکہ ہماری کچھ کمپنیز کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے ایز اے لیبر. ہم جو بھی لیبر ہو ہم وہاں تک جو ہے MIU سائن کر کے وہاں پر لگوائیں. اس کے علاوہ ایک ادارے سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ سلائی مشینیں پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ سلائی مشینوں کا کام جو ہے خواتین کو سکھائیں. تو یہ تمام سلسلہ ہمارے پاس پوری لسٹ میں موجود ہے. یہ لاسٹ ایئر کرنا تھا لیکن چونکہ آپ کے سامنے انفلیشن اور حالات اس طریقے سے آ گئے کہ ہم کر نہیں سکے، لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے. پیغام صرف یہی دینا چاہوں گا کہ مدینہ ینگسٹرز فاؤنڈیشن جیسی اور لاتعداد فاؤنڈیشنز ہیں، میں صرف پیغام یہ دوں گا کہ ہمیں فاؤنڈیشنز کو ہی دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. اور فاؤنڈیشنز کراچی میں دن میں 4-4 5-5 کیوں بنائی جا رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو. کیونکہ اگر ہم خود اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کیا چیزوں کی کمی ہے، اگر خود سے پوری کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فاؤنڈیشن بنانے کا اس وقت کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی تو میرے خیال سے ایدی صاحب کے دسترخوان لگانے تک یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل فاؤنڈیشنز بن رہی ہیں. تو میرا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، جو بھی مستحق ہیں ان تک ہمیں خود پہنچانا چاہیے، سفید پوش گھرانوں تک جانا چاہیے، مستحقین تک جانا چاہیے. اور جو بھی فاؤنڈیشنز کار خیر میں حصہ ملا رہی ہیں ان تک کائنڈلی لازمی ڈونیشن پہنچائیں، کیونکہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں. آپ لوگ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو دیں جن کی آپ کے پاس کسی قسم کی انکوائری نہیں ہے. فاؤنڈیشنز مکمل انکوائری کرنے کے بعد ان کو راشن پہنچاتی. ہم نے ماضی میں دیکھا کووڈ کے اندر بہت سارے راشن بک رہے تھے، ہمارے بھی راشن کہیں بکے اس کے اندر، لیکن یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. کائنڈلی کوشش کریں، چاہے JDC ہو چاہے جو بھی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہیں، کائنڈلی اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. بہت شکریہ ملک انور صاحب آپ کا. مدینہ ینگز فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس نیک کام میں ان کا ساتھ دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب. اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے مرشید ہسپتال کے فنڈ رائزنگ مینیجر ہیں جناب محسن واسطی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں حسن مرزا صاحب جو کہ ہمارے تقریری مقابلے کے جج ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اچھا حسن بھائی، میں وہی پرانے چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں پر. ہاں، کیونکہ آج سے سیمی فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے 3 یا 4 سیمی فائنل راؤنڈز ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر شروع کرتے ہیں آج کا تقریری مقابلہ. اور آج کا عنوان ہے حضور آئے تو جہاں بھر میں سویرا ہو گیا. اور آج کے پہلے امیدوار ہیں حیدر علی. جی حیدر علی. جی بالکل. جب جہل کا سورج غروب ہو جائے تو دنیا ایمان کی روشنی سے منور ہوتی ہے. صدر علی وقار. کائنات گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. عرب کے بسنے والوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ جاری ہے. لڑائی، جھگڑے اور فسادات اپنے عروج پہ ہے. کہیں عربی کو اجمی پہ فوقیت دی جاتی تو کہیں ذات پات، نسل و نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مار دیا جاتا. کہیں کالے کو گورے پہ فوقیت دی جاتی. صدر علی وقار کہیں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا تو کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. مگر ٹھہریے جناب والا، ایسے عالم میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول کی صبح وہ سورج طلوع ہوا کہ مکہ شب کی تاریکیاں رفتہ رفتہ کافور ہوتی گئیں. ارے ظلمت کے بادل چھٹتے ہیں، ایسا نور دنیا میں جلوہ افروز ہوا کہ جو جہالت کا خاتمہ کر کے دنیا کو محبت، اتفاق اور اتحاد کا پیغام سناتے ہیں تو پھر دنیا والے بھی پکارتے ہیں حضور آئے تو سر آفرینش
پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, ستے چہروں سے رنگ اترا, بھجے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا, حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا. جب دل یاد محمدی سے معمور ہو جائے تو اوج کمال تک پہنچتا ہے صدر علی وقار, کہ جب حضور آئے تو جہاں بھر میں سویرا ہو گیا, حضور آئے تو بے سہاروں کو سہارا ملا, حضور آئے تو ڈوبتوں کو کنارہ ملا, حضور آئے تو یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا گیا, حضور کی آمد سے ایسا سویرا ہوا کہ مکے کی تاریکی روشنی میں بدلی, حضور کی آمد سے ایسا سویرا ہوا کہ بنت حوا کی تقدیر بدلی, حضور کی آمد سے ایسا سویرا ہوا کہ دھتکارے جانے والے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا, حضور کی آمد سے ایسا سویرا ہوا کہ عربی اجمی, کالے گورے, امیر غریب کے فرق کو ختم کر دیا گیا. ارے حضور کی آمد سے ایسا سویرا ہوا کہ جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بنے, اور پھر پوری دنیا کہنے لگی خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ, تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ, کیونکہ حضور آئے تو جہاں بھر میں سویرا ہو گیا. شکریہ. ماشاءاللہ زبردست. یہ تھے حیدر علی جو کہ اپنے جوشیلے انداز میں تقریر کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا رافیہ سے. جی رافیہ, تقریر شروع کریں. لفظ محمد کے 4 حرف لفظ محبت سے مطابقت رکھتے ہیں صدر علی وقار. وہ محمد کے جس کا حسن مثل یوسف ہو, وہ محمد کے جس کا صبر مثل ایوب ہو, وہ محمد کے جس کی قربانی مثل ابراہیم ہو, وہ محمد کے جس کا جوش تبلیغ مثل نوح ہو, وہ محمد کے جس کے معجزات مثل عیسیٰ ہو, وہ محمد کے جس کی حکومت مثل سلیمان ہو. لاؤں کہاں سے لفظ کہ محمد کی ثنا کروں, محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں. صدر علی وقار, وہ وقت کہ جب عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, یہ وہ دور تھا کہ جب انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی, یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, یہ وہ دور تھا جب غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا, یہ وہ دور تھا جب جھوٹ, فریب, قتل و غارت گری اور بت پرستی جیسے برے اخلاص عام تھے. لیکن اچانک وقت بدلتا ہے اور تحت نگاہ تک پھیلے ہوئے ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں کہ محمد ابھرتے سورج کی طرح ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عزت و ناموس لے کر ابھرتے ہیں. عرب کے کونے کونے میں دین اسلام کے چراغ روشن ہوتے ہیں کہ محمد کے آنے سے جہاں میں سویرا ہوتا ہے. صدر علی وقار, یہ وہ محمد ہے کہ جس نے عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے. یہ وہ محمد ہے کہ جو بے سہاروں کا سہارا بنا, یتیموں کا ولی بنا, عورتوں کا محافظ بنا اور نا امیدوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن بنا. وہ محمد کے خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے, کبھی مدثر تو کبھی مزمل پکارے, کبھی طٰہٰ تو کبھی یاسین پکارے. وہ نور خدا دو جہاں کے ستارے کہ جن کے آنے سے ہو گئے جہاں کے کونے کونے میں اجالے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ماشاءاللہ زبردست. یہ تھی رافیہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر کر رہی تھی. اب آج کی جو آخری امیدوار ہیں وہ ہیں حوریہ نور. جی حوریہ نور. صدر علی وقار, وہ ذات مقدس جن کی صبح ولادت نسیم سحری نے در اقدس آمنہ پر دستک دی, تو بعد صبائے فجر یہ منظر دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ ہزاروں حورانے جنت نے در آمنہ اور آسمان کے درمیان ایک نورانی سائبان تان رکھا ہے. چشمے تصور سے دیکھیے کہ کیا منظر دیدنی ہوگا کہ رات اندھیرے سمیٹتی جا رہی ہے اور آفتاب حضرت آمنہ کفر و ظلمت کے اندھیرے چیرتا طلوع ہوا. کفر و ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے. مکہ مکرمہ میں رب العزت نے آمد مصطفیٰ کی خوشی میں بیٹے عطا فرمائے. قیصر و قصرہ کے محلات کے اونچے مینارے گرے. آتش کدائے فارس بجھ گیا کہ سلام بھیجیے آمنہ کے لال پر جن کے ظہور سے جہاں بھر میں سویرا ہو گیا. آسمان نے کہا کہ میرے آقا آ گئے, زمین نے کہا کہ میری رونق آ گئی, فضا نے کہا کہ میری بہار آئی. کفر میں ڈوبے, غفلت میں سوئے انسانوں پر انسانیت کی حاکمیت ختم ہوئی.
ذات پات نسبت کا غرور ٹوٹا کہ صدر علی وقار ان کی تعلیمات نے انسانوں کے پیروں میں ڈالی بادشاہوں کی بیڑیاں، گردن میں پڑے مذہب کے ماورائی تصور کے توق اور مظاہر قدرت کی ہیبت ناکیوں پر مبنی توہمات کی ہتکڑیاں توڑ کر انسانیت کو پہلی مرتبہ آزادی کی سانس دی کہ حضور آئے تو تہذیب و تمدن کی اڑیاں شاخوں کو خلق برق میسر ہوئی، جبر و استبداد اور افلاس و رغبت کی چکیوں میں پستے افراد کو حصار نفرت سے نجات ملی۔ غرض یہ کہ تہذیب و تمدن، معیشت و معاشت، اخلاقیات و سیاست اور فکر و تدبر کی تمام واقعات میں ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہاں بھر میں سویرا ہو گیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملا، کیونکہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدا ہی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، گر رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، خدا جانے شمس و قمر پوچھتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ۔ حسن مرزا صاحب آج تو بڑا ٹکر کا مقابلہ ہوا ہے، سیمی فائنل ہونا ہے، شروع ہو گیا ہے، اور پھر یہ وہ تمام مقررین ہیں جو چھٹ چھٹ کر آگے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں موضوع حضور پہ، آل محمد پہ، اصحاب محمد پہ، تابعین پہ، طب تابعین پہ آ جاتا ہے نا، وہاں مقابلہ الفاظ سے بڑھ کر عقیدوں پہ چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو جتنے اندر سے بولا ہے وہ سامنے والے کی تقریر خود بتا دیتی ہے کہ یہ وننگ تقریر ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کا مجھے فیصلہ کرنے کے اندر بہت دقت ہوئی، کیونکہ مواد کے اعتبار سے تینوں کی تقریر، باڈی لینگویج کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ برابر تھی۔ اگر کہیں مارجن ان تینوں نے مجھے دیا ہے تو وہ تلفظ کے اوپر دیا ہے، اور تلفظ تینوں کے اندر ہی بگاڑ تھا، اور سب سے زیادہ بگاڑ عافیہ کے تلفظ کے اندر تھا۔ اس کے بعد حوریہ کو میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، تہذیب نہیں ہوتا بیٹا، تہذیب ہوتا ہے، توہمات صبح ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حیدر کے بھی تلفظات میں 4 یا 5 غلطیاں تھیں۔ ٹوٹل آج کی اناؤنس کرنے جا رہا ہوں میں، آج کے فاتح مقرر کا نام یا مقررہ کا نام ہے حیدر علی، جنہوں نے 22 نمبر لیے ہیں، اور حوریہ نے 21.5 نمبر لیے ہیں، اور 0.5 کا یہ مارجن جو ہے وہ حیدر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میری نظر میں ہارے تو یہ بھی نہیں کہ ایک چھوٹا سا مارجن تھا، بالکل تو لیکن آپ ایک یہ مقابلہ آگے نہیں بڑھے گا نا، اگر کسی ہم ایک کو آگے نہ بھیجیں تو مقابلہ کیسے رہے گا؟ کوئی ایک تو جیتتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ محسن صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، مرشد اسپتال سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین جو آج ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے مرشد اسپتال کے بارے میں بتائیں۔ ویسے تو روزانہ ہی گفتگو ہوتی ہے مرشد اسپتال کے بارے میں، لیکن جو ناظرین آج دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں مرشد اسپتال کیا کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم کرامت بھائی، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ اچھا دیکھیں کرامت بھائی، میں جس دن سے بیٹھ رہا ہوں تقریباً اسی دن سے تعارف کرا رہا ہوں، اور جو ڈیلی گیسٹ ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی تعارف کراتے رہتے ہیں مرشد ہاسپٹل کا۔ مرشد ہاسپٹل ایک رینو ادارہ ہے، اور کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ ہب ریور روڈ ہے، سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے آگے بلدیہ میں، وہاں یہ ہاسپٹل واقع ہے۔ 1988 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا، اور 35 سال اس کو ہو گئے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل مذہب خدمت انسانیت کرتے ہوئے۔ ہمارے پاس 80% جو ہے وہ علاج چیریٹیبل کیا جاتا ہے۔ 80% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پیسے نہیں دے پاتے، ان کا 80% آڈینس جو ہوتی ہے وہ اس طریقے کی ہوتی ہے۔ کوئی 20% کارپوریٹ کے یا کوئی ایسے انڈیویجول پیشنٹس ہوتے ہیں جو اپنا علاج پیسوں سے کرا پاتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا ڈیزائن یہ ہے اور پیٹرن یہ ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کو پیسوں کی وجہ سے واپس نہیں کرتے۔ روزانہ کتنے افراد ہیں جو مرشد اسپتال سے اپنا علاج کرواتے ہیں؟ دیکھیں اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک تو ویو ہوتی ہے، کوئی ویو آ گئی کسی بیماری کی تو یہ نمبر ہزاروں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہمارے ایک ہفتے میں اگر 7 دن ہوتے ہیں تو ایک ہفتے میں ہمارے 9 کیمپس ہوتے ہیں، 10 کیمپس ہوتے ہیں، 12 کیمپس ہوتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو سی ای او ہیں ڈاکٹر کاشف محمود شاہ صاحب، ان کا یہ موٹیو ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ صرف اس وجہ سے آپ کے ہاسپٹل میں نہیں آ رہا ہے کہ یار اس کو پیسے دینے پڑیں گے آ کر، تو آپ فری کیمپ کے نام سے کوئی ایسی چیز کریں تاکہ اس کو یہی پتہ چل جائے گھر میں بیٹھے ہی کہ میں جاؤں گا تو میرا کوئی پیسہ نہیں لگنا۔ تو وہ جب آئے گا ڈاکٹر کو دکھائے گا تو ہمارے مختلف چیزوں کے نا، گائنی کے ساری چیزوں کے تقریباً جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے فری کیمپ کیے جاتے ہیں۔ ان کیمپس میں آ کر پیشنٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں فری میں۔ اگر کوئی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے تو پیشنٹ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، ادویات تک، کھانے پینے تک، اس کی رہائش تک، اس کے ایڈمیشن تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں اگر وہ خرچ اخراجات برداشت نہیں کر پاتا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اتنا اچھا کام کر رہا ہے مرشد اسپتال، اگر کوئی مخیر حضرات یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور آپ سے رابطہ کرنا چاہیں ڈونرز، تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ٹی وی چینلز کے اوپر ہماری سلائڈ چلائی ہوئی ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر چلایا ہوا ہے ہمارا، وہ ہمیں بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔
ادروائز اگر وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور رابطہ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مرشد ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہی جس طریقے سے دوسرے ٹیکسٹائل کے ڈونرز ہیں یا دوسرے جو بڑے بڑے ایسے کراچی کے اندر ڈونرز ہیں, میں ان سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا, یہ اپیل کروں گا کہ خدا را آگے بڑھیں. پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر انسانیت پہ وہ اس ٹائم پرسوز وقت ہے, وہ پرسوز لمحات ہیں کہ مرشد ہاسپٹل کے لیے ایک ایک دن جو ہے نا کرامت بھائی وہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے. ہم نے 35 سال کے اندر وہ ایکسپیرینسز نہیں کیے تھے جو آج کرنے پڑ رہے ہیں. ہم نے 35 سال کے اندر کوئی ٹیلی تھون نہیں کیا تھا لیکن آج کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے 35 سال کے اندر کوئی فنڈ ریزنگ کیمپین نہیں کی تھی لیکن آج کرنی پڑ رہی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا ڈیزائن, ہمارا پیٹرن آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو پیسوں کی وجہ سے واپس کریں گے ہی نہیں. پہلے دن ہم نے یہ وعدہ کر لیا تھا اللہ سے, آج بھی انشاءاللہ اس وعدے پہ قائم ہے. میں اس وقت بھی آپ کے شو میں بیٹھا ہوں تو کوئی پیشنٹ اگر آیا ہوا تو اس کو پیسے کی وجہ سے واپس نہیں کیا گیا ہوا. آپ یا ناظرین ہمارے کوئی ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے. اور کوئی مہربانی ہم نہیں کر رہے, اگر سلائڈ چل رہی ہے کہ دیکھیں مرشد اسپتال اتنا اچھا نیک کام کر رہا ہے اور ہم اس کار خیر میں تھوڑا سا اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. دیکھنے والے ناظرین سے کہوں گا کہ اپنے صدقات, عطیات اور زکوٰۃ مرشد اسپتال کو دیجیے. محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, حسن رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. ویلکم بیک ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان شکیلہ پروین. وقفے دوران ہمارے پاس دو مہمانان گرامی یہاں پہ شریک ہوئے ہیں جن کا نام میں بتاتی چلوں. سید جان علی شاہ صاحب جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ کو بہت ویلکم کہیں گے. اور حسیب شفیق صاحب, ماشاءاللہ یہ ہوپ شائن پروڈکشن کے آنر بھی ہیں اور بہت سارے مختلف کام کرتے ہیں. وقت رہتے ہیں ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے. میں چلتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میں ملتمس ہوں سید جان علی شاہ سے کہ وہ کیا پیش کر رہے ہیں آپ. پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد, پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد. معراج پہ لکھوں میں تیری شان محمد. کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد, کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد. خود رب ہے تیرا جب کہ ثنا خوان محمد. ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی. ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی. جب جب بھی پڑھا سورہ رحمان محمد اور ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے. ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے.
علی میں بھی تیری جان محمد معراج پہ لکھوں میں تیری شان محمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، بالکل سرپرائز کر دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا حسیب شفیق صاحب سے کہ اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. مائک پاس آن کر دیجیے. مائک دے دیجیے گا ان کو. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف ایک بار دیکھ لوں صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ، یہ حسیب شفیق صاحب تھے، اپنے خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز عطا فرمائے. میں فیصل بلوچ صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سحری ٹرانسمیشن یا رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. تجربہ تو بہت اچھا رہا. ایک تو اللہ نے یہ سعادت ہمیں دی کہ ہم اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے ساتھ قیام اللیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ ہم پورا رمضان ہی جاگ رہے ہیں، اور یہ ایک عبادت بھی ہے، اور وہاں نعت چل رہی ہے اور لوگوں کے مسئلے ہیں، پھر سوالات ہیں، ٹاپک ہے، آگاہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس نشریات کے ذریعے دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس نشریات میں اب حادثاتی ہوسٹ بھی میں بن چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن بہت اچھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے. بہت آپ لوگ بتائیں گے کیونکہ ہمارے ہوسٹ جو تھے ان کے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، وہ آئی سی یو ایڈمٹ ہو گئے. اللہ شفا تو مجھے وہ
सीट हादसाती तौर पे मिली, आप लोगों ने पसंद कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की ज़रा नवाजी है। तो बहरहाल बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जा रही है। हमारे साथ शेफ़ सारा वहाँ मौजूद हैं, मेरी को होस्ट सोनिया आसिफ वहाँ मौजूद हैं, हमारे नातख़्वां हज़रात हैं, अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब वहाँ होते हैं, और भी सबसे बढ़कर हमारे डायरेक्टर साहब जो आसिफ कलाम साहब हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड दे करके हमें लेकर चल रहे हैं। साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जौहर साहब, बहुत अच्छी तरह से जो है हमने माशाल्लाह गाइड किया है उन्होंने, और ये ट्रांसमिशन आप सब देख रहे हैं और बहुत पसंद की जा रही। सबसे ज़्यादा तो अच्छा फीडबैक मुझे ये है कि 5 जो बड़े चैनल्स हैं उनके साथ हमारी ट्रांसमिशन कम्पीट हो रही है नूर सहर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा सारा, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, कभी ऐसा हुआ कि आपने घर में खाना बनाया, घर वालों ने कहा ये क्या पका दिया? होता था, अब नहीं होता। जब से स्क्रीन पे आना शुरू किया है तो बस एक इज़्ज़त अलग ही अल्लाह ताला ने जो है वो नवाजी है। वो पहले ये ऐसा होता था बिल्कुल, लेकिन अब बहुत खुशी खुशी कहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपको घर से अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाए ना, इट्स मीन कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बिल्ड हो जाता है। तो पहला तो स्टेप घर ही होता है, घर के लोग ही होते हैं जो आपको हौसला देते हैं आगे बढ़ने का, देन फिर आप आगे निकलते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी आपने इनवाइट किया मुझे प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे। इस प्रोग्राम की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को भी शुक्रिया, और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सारा मेरे साथ अभी तक वही वाला मामला है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही है। तो आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। क्या कहना चाहेंगी शकीला? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह हमें भी पता चल रहा है कि बहुत पसंद किया जा रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है फेसबुक पेज बज़्म सनागर में देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जो है हमारा राव करामत सनागर के नाम से है, वहाँ पर आप जाके सर्च करके ज़रूर देखिए और अपने राय से, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए शकीला परवीन और राव करामत सनागर साहब को इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह नए मेहमानान गिरामी के साथ हम तशरीफ़ फरमा होंगे। जज़ाकल्लाह। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है।